سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے، ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا، اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور رول آف لا ہونا چاہیے، اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے، کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس پہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو آپ کے پاس CCTV کے فوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر پہ نہیں آ رہی، تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں، اس کے بینیفیشریز کون ہیں، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی، لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں، آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں، آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں، اور جو حلف ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے، اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً. تو کیا وجہ ہے، یہ تاثر کیوں پھیل ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے، جو بیٹھ چکی ہے، اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے، عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ، عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کر رہے تھے، اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا، اور اس حد تک میری ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ رہیں گے، اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے، میری بھی آواز ہے، میرے ضمیر کی بھی آواز ہے، میری پارٹی کی بھی آواز ہے، میرے نظریے کی بھی آواز ہے. کیا عمران خان نے کوئی ریکنسلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسلیشن کرنے جا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ موجودہ حکومت کے ساتھ اور سیٹ اپ. میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ،
ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل, اپنی عوام کے مسائل, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا, تو اس پہ تو ہماری وہ بات چیت ہے. باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا, جو انہوں نے پہلے کرپشن کی, یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا, اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کے مذاکرات. یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہا گیا مثال کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے, اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے, ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے. جہاد کیا ہے سر, بینگ اے سی ایم سر, کیا جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں. معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے, یہی وزیر اعظم تھا, یہی کوalition گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. ہمیں یہاں تک, ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات, عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی. پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار دینا ہے, عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, انصاف دینا ہے, انصاف دینا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے, ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے, اس میں ہیلتھ ہے, ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ ایک رمضان سے شروع کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ ہماری پریورٹی میں ہے. انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پریورٹائز کریں گے. رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے, احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ایک رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے, کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے, تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے. پھر اس پہ ہم فوکس کریں گے. اور دوسرا یہ بتائیے گا آپ کے پی کے کابینہ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم جو سابق آزاد کشمیر 2 وزراء اعظم آپ سے مل چکے ہیں. جب آپ وزارت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے, کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں. ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں, اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا, تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں, مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا, کیا کیا, کیا کہا. تو اس لیے وہ دعا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں. گنڈاپور صاحب, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں کوئی بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں. ایک دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے, اس پہ ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا, کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا, پرامن بڑا احتجاج ہوگا, صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا. میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ, چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ اپنے 9 سال حکومت گزاری ہے, پونے 9 سال اس صوبے میں. تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ بھی ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے. انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں. اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز, میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں, اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا. میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں, میرا جو حقوق ہیں صوبے کے وہ مجھے دیے جائیں گے. اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈیٹ کے مطابق, عوام کی سوچ کے مطابق
मुझे फिर सारी बातें हर तक जाना पड़ेगा। गंडापुर साहब, केपी के असम्बली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बीइंग अ सीएम आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? और इस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकन्सिलिएशन होने जा रही है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों, उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूं, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो हैं हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और आवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद पहल इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उस वक्त सारी कार्रवाई हो चुकी थी, पर आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे।